اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ سورہ قاف آیت 32۔ یہ وہی ہے، یعنی یہ جنت وہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو توبہ کرنے والا اور حدود الہی کی محافظت کرنے والا ہو، جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا ہو اور مقرر رجوع کرنے والا دل لے کر آیا ہو۔ پچھلے آیت میں ارشاد فرمایا کہ اس دن جنت کو اہل تقوی کے نزدیک کیا جائے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت کو متقین کے نزدیک کیا جائے گا، غیر بعید، کوئی فاصلہ نہیں ہوگا۔ پہلے آپ کو بتایا قیامت کا نظام دنیاوی نظام سے مختلف ہے، وہاں فاصلے اور زمان و مکان کا وہ تصور جو یہاں اس دنیا میں ہے اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ اس دنیا کا زمان اور مکان کا تصور اور ہوگا۔ اس تحت جو ہے وہ جنت نزدیک ہو جائے گی، اور پھر ارشاد ہوگا یہ وہی جنت ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، جہاں دنیا میں تم سے وعدہ کیا تھا کہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اواب ہے، حفیظ ہے۔ اواب اور حفیظ لوگوں کے لیے۔ الاواب، اوب پلٹ آنا، گناہ کرتا ہے، غلطی سرزد ہو جاتی ہے، پلٹ آتا ہے، وہ غلط کار متوجہ ہو جاتا ہے اپنے غلطی کی طرف اور پھر پلٹ آتا ہے۔ اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ اواب ہے، بار بار اللہ کی طرف پلٹ کر، اگر جب بھی کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس وقت وہ فوراً اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، گناہ کا احساس ہوتا ہے۔ انسان کو اگر گناہ کا احساس ہے تو وہ گناہ نہیں رہتا۔ انسان کو برا لگے، انسان کو گناہ برا لگے۔ ایک فرمان ہے مولا علی کا قابل توجہ، سیئۃ تسؤک خیر من حسنۃ تعجبک، وہ گناہ جو تجھے برا لگے وہ گناہ بہتر ہے اس نیکی سے جو تجھے خود پسندی میں مبتلا کرے۔ میں بہت بڑا عزادار ہوں، میں بہت عبادت کرنے والا ہوں، میں بہت نمازی ہوں، باڑ میں جاؤ تمہاری نماز۔ اگر تو اپنے اس عمل کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے تو وہ عمل حبط ہو جاتا ہے، نابود ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کے اپنے اس میں عرف میں آپ کا استاد آتا ہے عرصے کے بعد آپ کے پاس، آپ بہت خوش ہوتے ہیں، اس کی بہت خدمت کرتے ہیں، اور جاتے ہوئے
کہتے ہیں استاد جی میں نے آپ کی بہت خدمت کی ہے، ہاں تو کیا کہے گا استاد؟ تو تمہاری خدمت جاؤ۔ یہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے انسانی قدروں میں بھی یہی چیز ہے، ہم بھی رد کر دیتے ہیں اس کی نیکی کو اگر اس نے جتانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی عبادت کی ہے، نیکی کی ہے، اللہ کو جتاتا ہے تو سیئۃ تسؤک، وہ گناہ جو تجھے برا لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے گناہ برا لگتا ہے، آدمی کا ضمیر زندہ ہے، اس کو گناہ لگا، برا لگ گیا، جیسے برا لگ گیا گناہ دھل گیا، اچھا کوئی بات نہیں، یہی اواب ہو جائے۔ گناہ کا برا لگنا اواب ہے۔ گناہ برا لگا اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کی شان میں مولا کے سامنے گستاخی ہو گئی، خلاف ورزی ہو گئی۔ لکل اواب حفیظ، اور حدود اللہ کی حفاظت کرنے والا، تجاوز نہیں کرتا، حدود کو پھلانگتا نہیں ہے، حدود کو پامال نہیں کرتا، یہ حد میں رہتا ہے، حدود اللہ کے حد میں رہتا ہے، اور دوسروں کا حق نہیں مارتا، دوسروں کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، اور جو حد بندی اللہ تعالیٰ نے فرائض اور عہد و پیمان کے اوپر عمل کرنے کے لیے قائم کیا ہے، اس عہد و پیمان کے فرائض کو وہ اس کی محافظت کرتا ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، ان لوگوں کے لیے ہے یہ جنت جو اللہ سے خوف کھاتا ہے، بن دیکھے رحمان سے خوف کھاتا ہے۔ وجاء بقلب، اللہ کا خوف اگر کسی کے دل میں ہے اس کے لیے نجات ہے۔ وجاء بقلب منیب، اور وہ دل لے کر آیا ہے جو اللہ کی طرف پلٹ کر آنے والا، رجوع کرنے والا ہے۔ وہ دل اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، ہر اٹھتے بیٹھتے۔ تمام اعمال کے بارے میں نہیں کہا، مثلا نماز پڑھو وہ کثیراً، روزہ رکھو کثیراً، اور زکوٰۃ دے دو کثیراً، نہیں کہا، لیکن اللہ کو یاد کرو کثیراً کہا ہے۔ یہ قلب منیب جو اللہ کو ہر موڑ کے اوپر اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کے لیے ہے یہ جنت۔ ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، وہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، یوم الخلود، ہمیشہ رہنے کا۔ مسئلہ یہ ہے ہمارے لیے قابل توجہ سمجھنے کی بات ہے کہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ خلود کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی زندگی ہے، اس کے لیے خاتمہ نہیں ہے۔ دنیاوی زندگی جو ہے وہ چند دن کے لیے ہے، لیکن آخرت کی زندگی چند دن کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے، ختم نہ ہونے والی زندگی۔ وہ اس کو ہم اہتمام میں نہیں لاتے ہیں، ختم نہ ہونے والی زندگی کو چند دنوں کے لیے ہم بہت کرتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں۔ بہرحال
لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، لہم ان کے لیے ما یشاؤون فیہا، وہاں ان کے لیے وہ ہے جو چاہیں گے حاضر ہوگا، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ یہ لہم ما یشاؤون فیہا، اس میں ما یشاؤون وہ چاہیں گے۔ جنت میں انسان کا ارادہ نافذ ہوگا، ما یشاؤون جو چاہیں گے، چاہنے کی دیر ہے چیز مل گئی۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز چاہتے ہیں، گھر چاہتے ہیں، گھر چاہنے سے گھر نہیں ملتا، گھر بنانا پڑتا ہے، اس کے لیے وسائل و اسباب فراہم کرنا پڑتا ہے، اور وہ بھی فراہم کرنا ممکن ہوتا بھی ہے، نہیں بھی ہوتا ہے۔ یہاں دنیا میں آپ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے۔ یہ ماں قیامت کے دن آپ کا ارادہ نافذ ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ بڑی بات ہے، آپ کا ارادہ نافذ ہوگا اور کچھ نہیں کرنا ہوگا، بس چاہنے کی دیر ہے، فوراً حاضر۔ آپ نے ذہن میں ارادہ کیا کہ مجھے وہ چیز چاہیے، وہ جو ہے وہ غلمان، خدمت گزار، خدمہ آپ کے اس چاہنے کو، آپ کے ارادے کو، آپ کی خواہش کو فوراً سمجھ لیں گے، حاضر، فوری حاضر کر جو چاہیں گے۔ پھر فرمایا ولدینا مزید، ہمارے پاس جنت میں وہ چیزیں بھی موجود ہے جو تمہارے چاہت کے دائرے میں بھی نہیں آتی، تم تصور نہیں کر سکتے، تمہارے تصور اور تمہارے ذہنی دنیا سے بھی آگے ہمارے پاس موجود ہے۔ مزید ما یشاؤون کے سے زیادہ ہے، جو چاہتے ہیں وہ بھی ملتا ہے، جن کو چاہنا بھی نہیں آتا، تصور میں نہیں آتا کیسے چاہیں گے، جی وہ بھی وہاں حاضر ہے۔ سبحان اللہ۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ، ہم نے ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہلاک کیا جو ان سے قوت میں کہیں زیادہ تھیں، پس وہ شہر بشہر پھرے، کیا کوئی جائے فرار ہے؟ کم اہلکنا قبلہم من قرن، ہم نے ان سے پہلے بہت سے قرن کو تباہ کیا۔ قرون اولا گزشتہ صدیوں کو بھی قرون کہتے ہیں، زمانے کو بھی، قوم کو بھی قرن کہتے ہیں۔ ادھر من قرن دیکھو، قرن قوم کو بھی کہتے ہیں، صدی کو بھی کہتے ہیں۔ ہم نے تمہارے مکے والے جو مشرکین ہیں ان سے زیادہ شان و شوکت والوں کو تباہ کیا ہے۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، وہ شہر بشہر جو ہے وہ تجارت کے لیے یا اور مقاصد، دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے وہ شہر بشہر گھومتے تھے۔ نقبو کہتے ہیں آنے جانے کرنے کے۔ اے رسول، مختلف علاقوں میں کافروں کے آمد و رفت آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈالیں، کہ آمد و رفت سے کہ آنے جانے سے تجارت کے قافلے لے کر جاتے ہیں، قافلے لے کر کے آتے ہیں، بڑا مال آتا ہے، بڑی دولت آتی ہے، اس سے آپ پریشان نہ ہوں۔ یہاں بھی کہ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، ان لوگوں نے شہروں میں آنا جانا کیا، تجارت کیا،
دولت کمایا، بہت بہت کچھ کیا، لیکن ان کو ہم نے ہلاکت میں ڈال دیا۔ تو مکہ والوں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، تم سے زیادہ مال والے، دولت والے، اور مختلف ملکوں میں، علاقوں میں تجارت و مال کمانے کے لیے گردش کرنے والی قوموں کو تباہ کیا ہے، تمہاری کس کی حیثیت نہیں۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القی السمع وهو شہید، اس میں ہر صاحب دل کے لیے یقیناً عبرت ہے جو کان لگا کر سنے اور اس کا دل حاضر رہے۔ ان فی ذلک لذکری، یہ جو ہم نے قوموں کو تباہ کیا ہے، تم سے زیادہ طاقتور قوموں کو تباہ کیا ہے، اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے، عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہے، لمن کان لہ قلب، جس کا دل ہے، جس کے پاس سوجھ بوجھ ہے، جس کے پاس عقل و فہم کا جذبہ ہے۔ لفظ قلب عقل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سوال آئے گا آپ کے سامنے، قلب جو ہے وہ خون پمپ کرنے کا ایک موٹر ہے، خون پمپ کرتا ہے، اور عقل جو ہے وہ دماغ میں ہوتی ہے، قلب میں عقل نہیں ہوتی۔ قلب کے ذریعے عقل کو طاقت ملتی ہے، عقل جو ہے وہ قلب کا محتاج ہے۔ قلب خون پمپ کرے، خون دے دے، پھر دماغ کام کرتا ہے، پورے جسم کا نظام چلتا ہے، کس سے؟ قلب سے، دل سے۔ اس بات سے، کیونکہ قلب سے ہی پورے جسم کا نظام چلتا ہے، دماغ اور فکر و عقل کا بھی سلسلہ مربوط ہے قلب سے، اس لیے قلب کو محاورہ بن گیا، محاورہ بن گیا، قلب کہتے ہیں عقل کو، اس کے پاس عقل ہے، یہ محاورہ ہے۔ عقل محاورے میں، قلب عقل کو کہتے ہیں محاورے میں۔ لغت میں آپ قلب کس کو کہتے ہیں؟ یہ وہ دھڑکنے والا، خون پمپ کرنے والے آلے کو قلب کہتے ہیں۔ اگر آپ محاورے میں بات کر رہے ہیں تو آپ عقل کو قلب کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ انسانی اعضاء کے اوپر لیکچر دے رہے ہیں تو آپ قلب کو عقل نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو خون پمپ کرنے کا آلہ کہیں گے۔ آپ قلب کے اوپر لیکچر دے رہے ہیں، قلب کو سمجھا رہے ہیں کہ قلب کیا چیز ہے، کیا کام کرتا ہے، محاورے میں نہیں۔ آپ سائنسی درس دے رہے ہیں، لیکچر دے رہے ہیں سائنسی، اس وقت آپ قلب لے کر کے فکر اور عقل نہیں مراد لیں گے۔ اور اگر آپ محاورے میں بات کر رہے ہیں تو محاورے میں قلب کہتے ہیں شجاعت کو کہتے ہیں، قلب عقل کو کہتے ہیں، اور قلب جرأت کو بھی کہتے ہیں۔ اس لیے تمام چیزوں کا اصل سرچشمہ قلب ہے۔ محاورہ اور ہے اور لغوی معنی اور ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ کوئی وہ روشن خیال انسان آپ پر یہ اعتراض نہ کرے کہ تمہارا قرآن جو ہے وہ قلب کو سوچنے عقل کرنے والا کہ قلب تو پمپ کرتا ہے، عقل نہیں کرتا، یہ اعتراض وہ نہیں کر سکتا۔ اسے آپ کہیں گے یار یہ محاورے کی بات ہوتی، محاورے میں قلب کہتے ہیں
عاقل کو، جرات کو. ان فی ذلک لذکری، اس میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے، لہو قلب، جس کے پاس دل ہے، او القی السمع، یا وہ کان لگا کر کے سنتے ہیں، وہو شہید، اور اس کا دل بھی حاضر ہے. حاضر ہے، دل غائب نہیں رہتا. یہ اس کے لیے نصیحت ہے. ادھر ایک مختلف روایات ہیں فضیلت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں. محمد ابن حنفیہ روایت کرتے ہیں اپنے بابا علی علیہ السلام کو سنا کہ وہ فرماتے تھے لمن کان لہو قلب سے مراد میرا قلب ہے. دوسری سند میں فرمایا انا ذالک لذکرا، لذکرا اس میں نصیحت ہے، وہ نصیحت میں ہوں. مولا نے فرمایا. اور حضرت ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ کی خدمت میں ایک شخص جو ہے 2 بڑی جسامت کی اونٹنیاں جو ہے وہ تحفتاً پیش کرنے کے لیے آیا. سال میں آپ کو تحفے میں دے دیا، اور بڑے جسیم اونٹنیاں 2. آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ یہ اونٹنیاں میں اس کو دے دوں گا جو 2 رکعت نماز پڑھے، اور اس نماز میں 2 رکعت نماز میں دنیا کا کوئی تصور نہ آئے. علی نے فرمایا میں پڑھتا ہوں یہ نماز. علی جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، اور رسول اللہ کو علم حاصل ہے علی کی نماز کا. علی کے تصورات میں رسول بھی شامل ہے. دیکھو علی نماز پڑھتا ہے، دنیا کا کوئی تصور آتا ہے نہیں آتا ہے. آخر نماز ختم ہوئی تو جبرائیل نازل ہوتا ہے کہ یہ اونٹو علی کو دے دو. رسول اللہ نے فرمایا مگر علی کے ذہن میں تصور ایک آ گیا تھا، میں کیسے دے دوں. وہ کیا تصور آیا تھا؟ تصور یہ آیا تھا کہ 2 اونٹنیاں ہیں، ان میں سے کون سی جو زیادہ موٹا تازہ ہے وہ لے لوں گا. یہ تصور تشہد کے حالت میں ذہن میں آیا. تو علی کی نماز میں دنیا کا تصور آ گیا ہے، میں علی کو یہ اونٹ کیسے دے سکتا ہوں. جبرائیل نے جواب دیا علی نے یہ تصور کیا تھا کہ میں کون سے بڑی اونٹنی کو لے لوں تاکہ کسی غریب کو دے دوں. راہ خدا میں دینے کے لیے سوچا تھا. یہ اس میں بھی خدائیت ہے، للہیت ہے. سبحان اللہ. چنانچہ وہ دونوں اونٹوں کو علی کو دے دی. علی تو پھر خود نہیں رکھتے تھے نا. جی ہم لوگ کہتے ہیں علی محتاج تھے، علی ہمیشہ سوکھی روٹی کھاتے تھے، اور جو کی وہ بھی جو چھنے بغیر چھانتے نہیں تھے، روٹی کھاتے تھے. وہ ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ علی تنگ دست تھے، رہتے تھے تنگ دست، لیکن جو کچھ آیا دے دیا، پھر خود تنگ دست رہتے تھے. علی کو اسی فقر میں مزہ آتا تھا. ہم کو مال دولت میں مزہ آتا ہے. علی کے پاس باغ ایک آپ نے بنایا تھا.
مدینے میں ایک کھجوروں کا باغ بنایا اور وہاں 6 کلومیٹر کے فاصلے سے وہاں کنواں کھود کے ابیار علی، مسجد شجرہ میں آج بھی موجود ہے ابیار علی، علی کی کنویں، وہاں سے پانی لاد کر کے لاتے تھے اور ان باغ کو پانی دے کر کے کھجوروں کو کرتے تھے، اور کھجور کا باغ ہو گیا اور آمدنی ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ بعد میں وہ باغ بہت پھلا بڑا، اور آپ جب کوفے میں حاکم تھے اس وقت وہ بیت المال سے نہیں کچھ لیتے تھے، اپنے باغ سے جو آمدنی ہوتی تھی مدینے کی وہ اس سے خرچ کرتے تھے۔ کیا خرچ کرتے تھے؟ وہی جو کی روٹی، جو دوسرے لوگ نہیں توڑ سکتے، توڑ کے نہیں کھا نہیں سکتے، وہ کھاتے تھے۔ بہرحال یہ دونوں اونٹنیاں جو ہے وہ حضرت علی کو مل گئی اور راہ خدا میں دے دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے ایک حدیث ارشاد فرمایا ما من عبد صلی للہ رکعتین لا یفکر فیہما من امور الدنیا بشیء الا رضی اللہ عنہ وغفر لہ۔ فرمایا جو شخص اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھے جس میں کوئی دنیاوی بات ذہن میں نہ لائے تو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا اور اسے بخش دے گا۔ 2 رکعت جس میں دنیا کا کوئی تصور نہ آئے۔ اس حدیث کو حافظ سروی نے سدے وکیع اور عطا سے روایت کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تھکان محسوس نہیں ہوئی۔ اس آیت کی تشریح انشاءاللہ آئندہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔